اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 سے 173 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر کوئی جانور حلال نہ ہو سکے، یعنی اس کو ہم ذبح نہ کر سکیں اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ مر جائے، حرام ہو جائے، تو اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں، اس کے سینگوں کا کیا حکم ہے کہ ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خنزیر کے بارے میں مکمل آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گی کہ اللہ رب العزت نے کیا حکم نازل فرمایا کہ اس کی ہڈیوں کو یا اس کی کھال، اس کے چمڑے کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، تابعوا تم پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، قالوا تو وہ بولے، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کرتے ہیں، ما جس پر، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا، تو وہی اس کے پیروکار، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام پر جو ہے وہ ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس رستے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو اور تھے اور نہیں، کانا تھے، آباءہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت یافتہ تھے، اور ان کے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ ومثلوا اور مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی جیسے کہ مثال، کاف تشبیہ کے لیے آیا، مثلی مثال، کمثلی جیسے کہ مثال، الذی اس شخص کی، یعنی اکو جو پکارے، بما جو کہ لا نہ یسمع سنائی دے، الا مگر دعان و ندان اس کا چیخنا اور پکارنا، سمن اس کا جو بلانا ہے وہ چیخو پکار کے سوا سنائی نہ دے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس طرح چوپائے چرانے والے کی طرح آواز ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی سمجھ نہیں آتے۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں، لیکن ان کے معنی دل نشین کر کے ارشاد جو ہے اس سے فیضیاب نہیں ہوتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مطلب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کے دل میں نہیں اترتی، گویا کہ وہ لوگ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کلو تم کھاؤ، من سے طیبات ہی پاکیزہ، ما جو کہ رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، وشکرو اور تم شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان اگر تم ہو، ایاہ اسی کی، تعبدون عبادت کرنے والے۔ تو اے ایمان والے لوگو، تم اسی رب کا شکر ادا کرو اور اس کے حلال رزق میں سے تم کھاؤ جو کہ اس نے تمہیں عطا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، اس کو پوجنے والے ہو۔ انما بے شک، حرما حرام کیا، علیکم تم پر، میتتا مردار کو، بے شک تم پر مردار کو حرام کیا، یعنی جو مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا جائے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو حلال جانور ذبح کیے بغیر مر جائے یا اس کی طریقے شریعہ کے خلاف اس کو مارا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈھیلے وغیرہ سے یا گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے سینگ سے مارا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، تو اس کو مردار کہتے ہیں، اور اسی کے حکم میں داخل ہے زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو۔ مثلاً آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کوئی حلال جانور ہے، جیسے گائے، بکری، بھینس، جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اگر وہ خلاف شرعی طریقے سے مارا گیا ہو، اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، خلاف شرعی طریقے سے مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا گلا گھونٹا ہو یا اسے لاٹھی وغیرہ، جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی، یہ خلاف شرع ہیں۔ اگر اس کو مار دیا جائے تو وہ مردار ہوگا، اس کا یعنی گوشت ہم نہیں کھا سکتے، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر حرام ہے مردار کا گوشت کھانا۔ مطلب اسی طرح کوئی زندہ جانور ہے، اگر اس کا کوئی حصہ جسم کا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار میں شامل ہوگا، یعنی وہ جو کٹا ہوا حصہ ہوگا وہ مردار میں شامل ہوگا۔ مثلا مردار جانور کا کھانا حرام ہے، مگر اس کا پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے اور اس کی ہڈی وغیرہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تفسیر احمدی، مطلب کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام جانور جو ہوگا، مردار
مردار جو ہو جائے گا، جو مر جائے گا، اس کا گوشت کھانا تو ہم پر حرام ہے، لیکن اس کا پکا ہوا چمڑا جو ہوگا وہ اس کے سینگ اور اس کی ہڈی وغیرہ جو ہے اس کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ولحمہ اور گوشت خنزیر کا، وما اور نہیں، اور جو اہلا حلال کیا گیا بھی ساتھ اس کے لغیر اللہ، اللہ کے نام کے بغیر، لام واسع غیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے، یعنی ایسا جانور جو ذبح تو کیا گیا ہو لیکن غیر اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اب اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ خنزیر کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ ایسا جانور کہ جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام دیا گیا ہو، اس کا یعنی غیر اللہ کے لیے وہ ذبح کیا گیا ہو۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیں کہ مسئلہ ہر خون جانور کا جو ہے خون ہر جانور کا حرام ہے اگر بہنے والا ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا یعنی ایسا خون جو کہ جاری ہو، بہہ رہا ہو، ایسا خون حرام ہے۔ تو اس کے علاوہ فرمان ہے کہ خنزیر جو ہے وہ سور، یعنی جس کو سور کہا جاتا ہے، وہ نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا ہے، یعنی کہ اس لیے آپ کو صرف گوشت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ اس کا چاہے اس کا گوشت ہو، اس کے ناخن ہو، اس کے بال ہوں، اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی استعمال میں لانا ناجائز و حرام ہے، اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اب دوسری بات تھی کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، تو جس جانور پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، خواہ تنہا یا خدا کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر، وہ حرام ہے۔ مثلا اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطف یعنی بغیر اضافے کے ملایا تو مکروہ ہے۔ مثلا اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے قبل یا بعد غیر اللہ کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبح ہے اس کا نام لیا، یا جن اولیاء کے لیے اصال ثواب منظور ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن جب چھری چلا رہے ہوں اس وقت کیا ہوگا کہ صرف اللہ کا نام، یعنی نیت آپ یہ کریں گے کہ اس کا احصال ثواب جو ہوگا، اس ذبیحے کا ثواب جو ہوگا وہ ہم فلاں 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 کو دیں گے، لیکن جب اس کو ذبح کر رہے ہوں گے اس وقت صرف اللہ اکبر اور جو ذبح کرنے کی تکبیر ہے صرف وہی پڑھیں گے۔ اگر اس وقت کسی اور کا نام، اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام اس پہ لیا تو وہ جو ہمارا ذبیح ہوگا وہ حرام ہو جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس کا گوشت، اس کی مطلب کہ کسی چیز سے ہم فائدہ پھر نہیں اٹھا سکیں گے، مثلا اس کا گوشت نہیں کھا سکیں گے۔ امید ہے کہ اس بارے میں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی تھی کہ خنزیر کے گوشت اور اس کی ہڈیوں وغیرہ کا کیا حکم ہے، اور مردار کے بارے میں، اور اس کے علاوہ غیر اللہ کا جس پر نام لیا گیا ہو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں فمن، پس جو ترا یعنی مجبور کیا گیا ہو، غیر باغن وہ باغی نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی عادت والا ہو، فلا پس نہ اسما گناہ ہے، علیہ ان پر، ان اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے کہ فمن ترا، متر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان ہو، خواہ تو شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے، کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو، ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے کہ یعنی کس صورت میں حرام چیز کھانا جائز ہے، کس وقت صورت میں ہم حرام چیز کھا سکتے ہیں۔ مین بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت حرام چیز ہم کھا سکیں گے جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کوئی جبرن آپ کو کھلا رہا ہے، یا اتنی بھوک کی شدت ہے کہ آپ تھوڑا سا نہیں کھائیں گے تو مر سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، یا ایسا ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو کھلا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو وہ آپ کو شوٹ کر دے گا، یا اس طرح کوئی بھی جبر کی صورت میں آپ کو کھلا رہا ہے یا جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کھانا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا وقتی طور پہ۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں، وقتی طور پہ اس کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حرام چیز، مردار چیز کو کھانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔
آگے ہے جی ان اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یا بہت مہربان ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر اس سبق کے بارے میں آپ مزید کچھ سمجھنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔